السلام علیکم پیارے دوستوں، آج میں آپ کو ایک صوفی درویش کا قصہ سنا رہی ہوں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی شہر میں ایک صوفی درویش رہتا تھا۔ ایک بار وہ سفر پر روانہ ہوا۔ اس زمانے میں یا تو لوگ پیدل چلا کرتے تھے یا پھر گھوڑوں، اونٹوں، خچروں اور گدھوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ گھوڑے، اونٹ بادشاہوں اور امیروں کی سواریاں تھے، جبکہ غریب لوگ خچروں اور گدھوں کو استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ صوفی بھی، جن کا نام شریف تھا، وہ بھی گدھے پر سوار تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک خانقاہ میں جا پہنچا۔ وہ صوفیوں درویشوں کے رہنے کی جگہ تھی۔ صوفی درویش نے اپنا گدھا استبل میں باندھ لیا، ڈول میں پانی بھر کر گدھے کو پلایا اور اپنے ہاتھ سے گھاس ڈالی۔ اس نے اپنی طرف سے گدھے کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور ہر طرح کی احتیاط کی۔ لیکن جب قدرت کی طرف سے حکم جاری ہو چکا ہو تو احتیاط سے کیا ہوتا ہے، ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے۔ اتفاق سے اس خانقاہ میں رہنے والے تمام صوفی مفلس اور کلاش تھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بعض اوقات غربت اور محتاجی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اس لیے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اسے چاہیے کہ کسی بھوکے غریب کی غربت کا مذاق نہ اڑائے۔ صوفیوں کا وہ گروہ بھی بھوکا اور کنگال تھا۔ انہوں نے صوفی شریف کے گدھے کو بیچ دینے کا فیصلہ کیا اور اس گناہ کا یہ عذر بنایا کہ ضرورت کے وقت مردار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان سب نے مل کر صوفی شریف کا گدھا فروخت کر دیا اور مزے مزے کے کھانے لے آئے، کیونکہ وہ 3 دن سے بھوکے تھے۔ خانقاہ میں خوب چراغاں کیا گیا۔ ساری رات خانقاہ میں دھوم مچ گئی کہ آج رات کا کھانا بھی وہاں ہے اور سما کی محفل بھی سجے گی۔ صوفیوں نے سوچا کہ آخر یہ بھوک کی تکلیف اور 3 دن کا روزہ کب تک جاری رہے گا، کب تک ہم جھولیاں لے کر بھیک مانگتے پھریں گے۔ آخر ہم بھی تو خدا کے بندے ہیں، ہم بھی تو جاندار ہیں، اس لیے جیسے بھی ہو آج تو ہم پیٹ بھر کر کھائیں گے۔ صوفی شریف کو اس بات کا پتہ نہ تھا کہ انہوں نے اس کے گدھے کو بیچا ہے۔ وہ حقیقت حال سے بے خبر صوفیوں کے رنگ ڈھنگ دیکھ رہا تھا۔ خانقاہ والے سب لوگ صوفی شریف پر توجہ دینے لگے۔ کوئی اس کے ہاتھ پاؤں دباتا، کوئی بستر کی گرد جھاڑتا، کوئی اس کے ہاتھ اور منہ کو بوسہ دیتا، کوئی پیار سے پوچھتا کہ حضرت آپ کہاں تشریف رکھیں گے۔ صوفی شریف نے سوچا کہ جب ان صوفیوں کو اس سے اتنی مروت ہے تو میں بھی کیوں نہ ان کے عیش و نشاط میں شرکت کروں۔ الغرض سب نے مل کر عمدہ عمدہ کھانے کھائے۔ صوفی شریف بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک تھا۔ کھانے کے بعد محفل سما شروع ہوئی۔ ساری خانقاہ فرش سے چھت تک گرد اور دھوئیں سے تاریک ہو گئی۔ دھواں تو باورچی خانے کا تھا اور گرد ان کے وجد میں آ کر زمین پر پاؤں مارنے سے پیدا ہو رہی تھی۔ صوفی کبھی تالیاں بجاتے، کبھی دھپ دھپ زمین پر پاؤں مارتے اور کبھی اپنے سجدوں سے فرش کی صفائی کرتے۔ جب سما انتہا پر پہنچا تو قوال نے سروں میں ایک مصرع بلند آواز میں گانا شروع کر دیا۔ سب صوفی وہی مصرع دہرانے لگے۔ گدھا رخصت ہوا، گدھا رخصت ہوا، گدھا رخصت ہوا کی گردان ایسی شروع ہوئی کہ اہل سما میں جوش پھیل گیا۔ صوفی شریف بھی اسی جوش و خروش کے ساتھ صبح تک دھمال ڈالتا اور سب لوگوں کے ساتھ مل کر گدھا رخصت ہوا، گدھا رخصت ہوا گاتا رہا۔ جب سما کی محفل ختم ہوئی اور جوش و سرور کم ہوا تو صبح ہو رہی تھی۔ سب لوگ خدا حافظ کہتے ہوئے رخصت ہونے لگے۔ ساری خانقاہ خالی ہو گئی اور وہاں صرف صوفی شریف تنہا رہ گیا۔ اس نے بھی اپنا بستر بوریا جھٹکا اور صاف کر کے باندھنے کے بعد خانقاہ سے باہر نکلا تاکہ جلدی سے گدھے پر بوریا بستر باندھ کر وہاں سے رخصت ہو جائے۔ لیکن جب وہ استبل میں پہنچا تو اس کا گدھا غائب تھا۔ صوفی نے اپنے دل میں کہا کہ شاید خانقاہ کا خادم اسے پانی پلانے لے گیا ہے، کیونکہ کل رات اس نے بہت کم پانی پیا تھا۔ اتنے میں خادم بھی وہاں آ گیا۔ کیوں بھائی، میرا گدھا کہاں ہے؟ صوفی نے اس سے پوچھا۔ خادم نے منہ بنا کر کہا، ارے ذرا اپنی داڑھی تو دیکھو۔ خادم کا یہ کہنا تھا کہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ صوفی غصیلے لہجے میں کہہ رہا تھا، میں نے گدھا تیرے سپرد کیا تھا اور تجھے میں نے گدھے کا نگران بنایا تھا، میں تجھ سے ہی لینے والا ہوں، تجھ ہی کو دینا پڑے گا۔ جب صوفی نے خادم کو گدھے کا ذمہ دار ٹھہرایا تو خادم گھبرا گیا۔ وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا، میں بالکل مجبور تھا۔ سب صوفیوں نے آپس میں سازش کر کے مجھ پر ایک دم حملہ کر دیا اور مجھے ادموا کر دیا۔ بھلا تم خود سوچو کہ بلیوں کے درمیان کلیجی ڈال دی جائے تو بھلا کلیجی کے محفوظ رہنے کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ تمہارا گدھا بھی ان بھوکے صوفیوں کے لیے کلیجی کی مانند تھا۔ انہوں نے مجھے مار پیٹ کر زبردستی گدھا چھین لیا اور اسے لے جا کر بیچنے کے بعد کھانے لے کر آئے تھے۔ صوفی نے کہا، ارے احمق، مانا کہ انہوں نے تم سے زبردستی گدھا چھین لیا تھا اور میری جان پر مصیبت ڈال دی، لیکن کیا تجھ سے یہ بھی نہ ہو سکتا تھا کہ تم میرے پاس آ کر فریاد کرتا
اور مجھے بتاتا کہ وہ میرے گدھے کو لے جا رہے ہیں۔ جب تک وہ لوگ یہاں موجود تھے اس وقت تو میں بھی کچھ کر سکتا تھا، لیکن اب تو وہ سب جا چکے ہیں، اب میں کسے پکڑوں، کسے قاضی کے پاس لے جاؤں اور فریاد کروں؟ وہ خادم بڑی بے چارگی سے کہنے لگا، خدا کی قسم میں کئی بار اندر آیا تاکہ تجھے ان صوفیوں کی کارستانیوں اور فریب سے آگاہ کروں، لیکن تو خود ہی بڑے ذوق و شوق اور جوش و خروش سے سب کے ساتھ گدھا رخصت ہوا کہہ رہا تھا۔ جب میں نے یہ الفاظ تیری زبان سے سنے تو میں سمجھا کہ تو قناعت پسند اور درویش ہے اور گدھے کے جانے پر راضی ہے، اس لیے میں تجھے کچھ بتائے بغیر باہر نکل گیا۔ خادم کی بات سن کر صوفی سارا معاملہ سمجھ گیا۔ وہ کہنے لگا، اس مصرعے کو سب لوگ ہنسی خوشی اور خوبصورتی سے گا رہے تھے، مجھے بھی یہ جملہ بولنے میں مزہ آنے لگا، چنانچہ میں نے بھی ان کی تقلید کرنی شروع کر دی۔ پھر صوفی نے افسوس سے اپنے سر کو پیٹ لیا، ہائے ہائے، مجھے ان لوگوں کی تقلید نے برباد کر دیا، ایسی تقلید پر 100 بار لعنت، خاص طور پر ان بے جا سلوں کی تقلید جنہوں نے محض روٹی کے لیے اپنی عزت گنوائی۔ یہ کہہ کر صوفی وہاں سے پیدل ہی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ پیارے دوستوں، اس قصے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ کبھی بھی کسی کی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ اپنی عقل سے کام لینا چاہیے۔